بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ HTN اردو دیکھ رہے ہیں۔ میں جمرود میں موجود ہوں، یہ تحصیل ہے ضلع خیبر کی، اور یہاں پہ اعلان کیا گیا تھا پہلے کہ اتوار کے دن ایک امن جرگے کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ اعلان کیا تھا۔ آج وہ جرگہ ہوا، بلکہ ایک بڑا جلسہ ہوا۔ اسی صورتحال کے حوالے سے اور اس جرگے یا اس جلسے میں کیا اعلانات ہوئے، ہم بات کریں گے خیبر کے سینئر صحافی ابراہیم شنواری صاحب سے۔ ابراہیم صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو جرگہ ہوا اس میں آپ نے کس قسم کے لوگوں کو دیکھا؟ یعنی یہ جمرود میں ہوا اور بہت بڑی تعداد میں نے لوگوں کو دیکھا۔ یہ سارے لوگ جو تھے یہ تیرا سے تعلق رکھتے تھے؟ دیکھیں، اگر فضا صاحب بہت شکریہ، اگر یہ جرگہ ہوتا تو اس میں دو فریق جو ہے واضح طور پہ غیر حاضر تھے۔ ایک تیرا کے لوگ، ان کو یہاں پہ کافی تعداد میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو مین فریق ہے وہ تیرا کے لوگ ہیں، متاثر تو وہ لوگ ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ مرکزی حکومت تھا۔ اگر جرگہ جو ہوتا ہے نا وہ فریقین کے درمیان ہوتا ہے، وہ اس طرح جلسہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ فریقین بیٹھتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اس میں وہ 24 رکنی جرگہ بھی نہیں تھا؟ 24 رکنی جرگے کے میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ، یا 24 رکنی کے کوئی نشاندہی بھی نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جرگہ نہیں تھا، ایک جلسہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اعلانات اس میں ہوئے وہ جو تیرا کے لوگوں کی توقعات ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ تیرا کے لوگ دو چیزیں واضح طور پہ چاہتے ہیں کہ یا تو یہ نقل مکانی، اگر وہ لوگ کہتے ہیں، یا پروونشل گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ زبردستی کرائی گئی تھی، تو ان کو پھر میرے خیال میں باعزت طریقے سے ان کو واپس بھیجنا چاہیے تھا۔ یا اگر یہ مناسب نہیں تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی پریشر تھا وہاں سے جو کہ وہ نہیں بتا رہے، تو پھر اس جو ملٹری آپریشن ہے اس کو اس انداز میں کرنا چاہیے تھا کہ کم سے کم وقت میں ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا۔ تو وہ ہم نے نہیں سنی۔ جو اعلانات سنے ہیں وہ ایسے ہیں، وہ تقریباً کوئی کہتے ہیں نا 5 سالہ منصوبہ، یہ مجھے کوئی 5 مہینے کا منصوبہ لگ رہا ہے۔ یہ 5 مہینے میں میرے خیال میں یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے قبائلی علاقوں میں جانا ہے، پھر خیبر پختونخوا میں ہم نے جرگہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس سے یہ کنسنٹ لینا ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اعلان کیا ہوا؟ اعلان یہ ہوا کہ لوگوں کو کہا ہے کہ اگر آپ کو جبری طور پر وہاں سے نکالا گیا تو ہم پر پورے 7 قبائلی ضلعوں میں جا کے ان سے مشاورت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آئے احتجاج کے طور پہ ہمیں اسلام آباد جانا چاہیے کہ نہیں۔ وہاں سے ان کا کنسنٹ لیں گے، پھر خیبر پختونخوا میں ایک بڑا جرگہ کریں گے اور اس کے بعد ہم پلان بنائیں گے کہ یہ ہم نے ایک احتجاج کے طور پہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ تو اعلان یہ ہوا ہے جو کہ بہت مبہم ہے، اور یہ میرے خیال میں تیرا کے عوام کہ جو ان کی توقعات تھے اس پہ پانی پھیر دیا۔ بلکہ یہ میرے خیال میں یہ آج کا بیان، میں بڑے معذرت کے ساتھ کہ آج کا بیان جو فیڈرل گورنمنٹ کا بیان تھا بے دخلی کے بارے میں، اس سے بھی سخت بیان تھا یہ تیرا کی عوام کے لیے۔ اس کے لیے ان کو بہت مایوسی ہوگی کہ ایک تو ہم چاہتے تھے کہ ہماری یہ جو مشکلات ہے وہ ختم ہو، اور وزیر اعلیٰ ان کی مداوع کے لیے کچھ ایسا اعلان کرتے کہ ان کو ریلیف ملتا۔ اب یہ کہ اسلام آباد جانے سے مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو یہاں پہ سردی سے ٹٹر رہے ہیں اور ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، اسلام آباد احتجاج سے اس فیملی کو کیا ملے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، یعنی وہ تیرا اپنے علاقے میں واپسی چاہتے تھے لوگ، اور یہاں پہ اعلان اسلام آباد جانے کا کیا گیا۔ جی اگر وہ کہہ رہے ہیں جس طرح یہاں سے ان سے کہلوایا گیا کہ ہمیں زبردستی نکالا گیا، تو مطلب ان کی مرضی نہیں تھی۔ جب مرضی نہیں ہے تو وہ جانے ہی چاہتے تھے نا، یہی ان کا مسئلہ ہے، اور وہ ملٹری آپریشن کی بھی خلاف ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں تو کوئی واضح بیان آیا نہیں ہے، اور جو پروگرام پیش کیا گیا اس میں میں نے بتایا تو اگر 5 مہینے کا نہیں تو 3 مہینے کم از کم یہ پلان ہے، 3 مہینے میں یہ انہوں نے نہیں سمٹنا ہے۔ تو 3 مہینے تک یہ لوگ یہاں پہ خوار ہوتے رہیں گے، وہ الزامات لگائیں گے کہ جی ہمارے فنڈز کہاں گئے، وہ الزامات لگائیں گے جو ہمارے پاس وعدے کیے وہ کیوں پورے نہیں ہوئے۔ تو یہ سب ایک مجھے تو مطلب کوئی واضح صورتحال نظر نہیں ہے۔ شنواری صاحب، آپ مسلسل اس معاملے کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، پورے خیبر میں جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ اس وقت نقل مکانی سے ہٹ کے کیا مشکلات ہیں تیرا کے عوام کو؟ تیرا کے عوام کو وہاں پہ یہ کہ ملیٹنٹ سے مشکلات تھی، جس طرح یہ اس جلسے میں بھی کہا گیا ہے اور پہلے ہم نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ وہاں پہ مشکل یہ ہے کہ اگر تیرا کے عوام ملیٹنٹس کو ان کے مطالبے نہیں پورے کرتے تو ان کا جو ہے وہ ٹارگیٹ بن جاتے ہیں، اور اگر وہ بادل ناخواستہ زبردستی ان سے کروا لیتے ہیں تو صبح جا کے سیکیورٹی فورس ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی کیوں پیٹرنائز کیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی
اس کو کیوں پناہ دے دی. تو دونوں طرف سے وہ گھرے ہوئے ہیں, دونوں طرف سے. اور یہ جو انہوں نے اپنے آپ جو بے دخلی ہوئی یا نقل مکانی ہوئی اور بادل ناخواستہ انہوں نے اپنی رضامندی بھی اظہار کی, تو ان کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ملٹنٹس کے ہاتھوں بھی اور فورسز کے ہاتھوں بھی وہ لوگ تنگ آ چکے تھے. تو اس نے کہا کہ چلے اگر ملٹری آپریشن ہو جائے تو کم از کم ایک فریق سے ہمیں گلو خلاصی حاصل ہو جائے گی. یہ جو وزیر اعلیٰ نے تیرا کے متاثرین کی تیرا واپسی کا اعلان نہیں کیا, اس کی کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ برف پڑی ہوئی ہے, لوگ واپس نہیں جا سکتے؟ نہیں, میرے خیال میں اس کا کوئی ویل تھا ہی نہیں. یہ سب ایک سیاسی مجمع تھا, اس میں کوئی کنکریٹ فیصلے ہونے نہیں تھے. ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس نے کوئی فیصلہ کر کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, یا انہوں نے کوئی وہاں پہ ان کے لیے کوئی پلان بنا کے آئے ہوئے ہیں, ایسا نظر نہیں آیا. بس ہوائی باتیں تھیں, انہوں نے ہوائی بات کر لی اور مرکز کے خلاف پورا بڑاس نکال دیا اور واپس چلے گئے وہ. لیکن میں اس جلسے میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں استعمال کیا گیا, سفید امن والے جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے جاتے رہے. لیکن جی وہ تو پارٹی کی طرف سے جو ہدایت آئے گی تو وہی اسی پہ عمل ہوگا. اور شاید عام لوگ بھی اس میں زیادہ تعداد میں, جمرود تھا تو یہاں پہ عام لوگ بھی شامل ہوں گے. اور ویسے بھی قبائلی علاقوں میں جو اس طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں لوگ اب شرکت کرتے ہیں, ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ایک سیاسی وہ بھی ہے, شعور بھی ہے جو لوگ میں آ گیا ہے. بہت شکریہ.